برادران اسلام، بزرگان دین، حاضرین مجلس، سامعین کرام، آپ کے سامنے اللہ کے کلام میں سے چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ ان پر گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن باپ بیٹا سفر کر رہے تھے۔ پہاڑی اور پتھریلا علاقہ تھا۔ وہ جا رہے تھے۔ بیٹا خوش ہے کہ باپ مجھے کہیں گھمانے لے جا رہے ہیں، اور باپ نے بیٹے کو تنہائی میں کہا کہ اے بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ابا جان؟ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، اور اللہ نے مجھے خواب میں حکم دیا اور میں قربان تمہیں کر رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ تیرا کیا مشورہ ہے؟ بیٹا کہتا ابا جان، جب اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ کا حکم ماننا چاہیے۔ اللہ کے حکم سے انکار کرنا تو مسلمان کا کام ہی نہیں ہے۔ آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ تو کہا بیٹا تو تیار ہے؟ کہا ہاں میں تیار ہوں۔ یہ اللہ کے اس برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو بعد میں اللہ نے اسے نبوت عطا فرمائی تھی۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا قال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والدوں کو اور اپنے قبیلے کو کہا کہ میں تمہارے علاقے سے نکل رہا ہوں، تمہارے شہر سے نکل رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تو خوار و ذلیل ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا تھا نہیں، میں اپنے رب کے حکم سے جا رہا ہوں، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، اور مجھے رب ذوالجلال میری مدد کرے گا، رہنمائی کرے گا، مجھے سیدھے راستے پر لے جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جو بت پرستوں کے گھر میں، بت پرستوں کے ماحول میں پیدا ہو گئے، پلے بڑھے، اور پھر ابراہیم کو اللہ نے بہت سے امتحانوں سے گزارا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا چند احکامات میں، چند حکم دے کر اللہ نے ابراہیم کو آزمایا، چند کاموں میں آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم نے ان کو پورا کر دیا، اللہ کا حکم مان لیا۔ ابراہیم پر بڑے بڑے امتحان آئے، لیکن ہر امتحان میں اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے خاندان کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر اور شہر کی پرواہ نہیں کی، لوگوں کی پرواہ نہیں کی، صرف اپنے رب ذوالجلال کے حکم کو مانا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بت بناتے ہیں اور بت بیچتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور اس طرح اس کے شہر والے، اس طرح بادشاہ، اس طرح بڑے چھوٹے سب بتوں کے پجاری ہیں۔ جب ابراہیم جوان ہوتے ہیں
تو ابراہیم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اپنے رب کو چھوڑ کر بتوں کے پیچھے لگ گئے، بادشاہ کو پوچھتے ہیں، بتوں کو پوچھتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو ابراہیم نے گھر سے یہ کام شروع کیا۔ دیکھو انسان کو اچھائی کا کام گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ کوئی بھی بندہ اصلاح کرے، کوئی بھی جو ہے تو حالات بدلنا چاہے، پہلے اپنے گھر سے کام شروع کرے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ قرآن میں ابراہیم کا قصہ پڑھو، لوگوں کو بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے، اللہ کے نبی تھے۔ صدیق مانا ہمیشہ سچ بولنے والا اور ہمیشہ سچائی کو ماننے والا، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ یعنی نہ جھوٹ بولے، نہ جھوٹ کے پیچھے چلے، سچائی کے پیچھے چلے، سچائی کو مان لے، سچائی کو تسلیم کر لے اور ہمیشہ سچ بولے، سچے راستے پر چلے، اس کو کہتے ہیں صدیق۔ نبیوں کے بعد صدیق کا لقب ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے تمام انسانوں کو سے زیادہ نبیوں کا مقام بنایا ہے، نبیوں کے بعد پھر صدیقین کا مقام ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب قرآن مجید میں یہ جو میں واقعہ تمہیں بتا رہا ہوں، یہ واقعہ اللہ کے نبی، میرے نبی حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے۔ جو صدیق تھے وہ نبی تھے، اور جو ہے تو لوگوں کو اس کا واقعہ بتا دے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ جب ابراہیم اپنے رب کو کہتے ہیں، اے میرے ابا جان، اے میرے والد گرامی، اے میرے محترم، اے میرے والد، اے میرے ابا جان، آپ ایسے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، اور نہ تجھ سے کوئی مصیبت ہٹا سکتے ہیں، نہ تجھ کو کچھ دے سکتے ہیں؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابا جان، ایسے بتوں کی عبادت کے سے کیا فائدہ جو نہ سنے، نہ دیکھے، نہ کوئی مصیبت اور مشکل ہٹائیں؟ پھر باپ کہتا ہے کہ تو عجیب آدمی ہے، اور جو ہے تو یہ تو میرے معبود ہیں، ہمارے معبود ہیں، ہمارے باپ دادا ان کو مانتے آئے ہیں، سب ان کو مان رہے ہیں، بادشاہ بھی ان کو مان رہا، وزیر بھی ان کو مان رہا، یہ تو ہمارے معبود ہیں، تو ان کے خلاف کیوں ایسی بات کرتا ہے؟ اور یہ تو عجیب الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے ابا جان، تو ان کو عبادت کر کے شیطان کو راضی کرتا ہے، تو شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان کو راضی نہ کرو، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے آئے ہیں، یہ خود شیطان ہے، اور جو ہے تو ان کی عبادت چھوڑ دو، ان کی بندگی چھوڑ دو۔ تو باپ کہتا ہے نہیں نہیں، یہ اچھا کام ہے، یہ شیطانی کام نہیں ہے، اور ہم تو ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ ہمارے ہر مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تو ایسی باتیں کہاں سے کر رہا ہے؟ کس نے تمہیں سکھایا؟ تو ابراہیم کہتا ہے، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان، یہ باتیں مجھے میرے رب نے بتائی ہیں، یہ علم مجھے میرے رب کی طرف سے ملا ہے،
اور یہ علم مجھے رب کی طرف سے ملا ہے، اور تو میری بات مان، جیسے میں کہوں ویسے چل تو کامیاب ہو جائے گا، میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو نبی نہیں ہے، اللہ نے مجھے بتایا، امت کو بتانا میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ نبی کسی کو بتاتا ہے، سب کو تو نہیں نبی بناتا۔ اور پھر اس نے کہا کہ نہیں، ہم تو تیری بات نہیں مان سکتے، ہم تو اپنے مسئلے پر، اپنے عقیدے پر جمے ہوئے ہیں، ہم جیسا بڑوں کو دیکھا ہم نے ویسا ہی کریں گے۔ تو کہنے لگا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جان اگر شرک پر چلتے رہے، کفر پر چلتے رہے، ظلم پر چلتے رہے، ایسا نہ ہو کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے، جس طرح اللہ شیطان کو عذاب میں گرفتار کر کے مبتلا کرے گا، تمہیں بھی شیطان کے ساتھ عذاب نہ دے۔ اور تو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کا ساتھی مت بن، شرک نہ کر، اور یہ بتوں کو پوجنا شرک ہے، غیر اللہ کو پوجنا شرک ہے۔ تو اب باپ کو غصہ آتا ہے، کہتا ہے قال راغب آلیتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو ہمارے بتوں سے نفرت کرتا ہے؟ قال راغب آلیتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو ہمارے مذہب سے نفرت کرتا ہے، ہمارے معبودوں سے نفرت کرتا ہے، تو ان سے دور بھاگتا ہے، اور جو ہے تو کہیں ایسا نہ ہو لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ اے ابراہیم اگر تو ان باتوں کو چھوڑ دے، ان کاموں کو چھوڑ دے، اپنی جو ہے تو گمراہی پر مت چل، ہم جو بتا رہے ہیں اسی طرح کر، اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہیں پتھر ماروں گا، میں تمہیں سزائیں دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے جو حکم دیا وہ تو سنانا پڑے گا، چاہے سامنے ماں ہو، چاہے سامنے باپ ہو، چاہے سامنے بادشاہ ہو، چاہے سامنے کوئی بھی ہو، یہ جو اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے یہ سمجھانا میں اپنے اوپر فرض سمجھتا ہوں۔ تو اس نے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ۔ ابراہیم کو کہتا ہے کہ اگر تو ان باتوں سے رک نہیں گیا، یہ باتیں تو نے چھوڑی نہیں تو میں تمہیں ماروں گا، پتھروں سے لہو لہان کر دوں گا، بڑی سزا دوں گا۔ ابراہیم نے کہا کہ ابا جان آپ چاہے سزا دیں کچھ بھی کریں، میں اپنا مشن چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبیوں نے کبھی اپنا مشن نہیں چھوڑا، اپنی ذمہ داری نہیں چھوڑی، ہے پہ ہماری زندگی پر، ہم نبیوں پر کلمے کا دعوے دار ہیں، مسلمان ہونے کا دعوے دار ہیں، دوسری ذمہ داریوں کو چھوڑو، 5 وقتہ جو نماز ہے اس سے ہم بھاگتے ہیں، حق کی پیروی کرنے سے بھاگتے ہیں، کسی کو حق بتانے سے بھاگتے ہیں، تو ہے پہ ہماری زندگی پر یہ کیا زندگی ہے؟ تو ابراہیم کو جو ہے تو باپ سمجھاتا ہے اور کہتا ہے وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہا اگر تو ایسا نہیں مانتا تو مجھ سے دور ہو جا، ہٹ جا مجھ سے۔ یہ باتیں بادشاہ تک پہنچ جاتی ہیں، بادشاہ تک یہ باتیں پہنچ جاتی ہیں، بادشاہ ابراہیم کو بلاتا ہے، ابراہیم ہم نے سنا تو ایسی باتیں کرتا ہے، تو آخر تیرا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ اس آدمی کا قصہ سنو
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگا وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے بادشاہی دی تھی، اللہ نے تو رحم و کرم کر کے، اللہ تعالیٰ نے تو فضل کر کے اس کو بادشاہی کے مقام تک پہنچایا، پورا ملک اس کے حوالے، پورا علاقہ اس کے حوالے، بیت المال اس کے حوالے، زر و جواہرات اس کے حوالے۔ اللہ نے جب بادشاہ بنایا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے رب کو مان کر اس کی عبادت اور بندگی کی جائے، بجائے رب کو ماننے کے خود کو رب کہتا تھا، بتوں کو رب کہتا تھا، اور بتوں کو چھوٹا رب کہتا تھا، خود کو بڑا رب کہتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس قصے کو یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس بادشاہ نے بحث کیا رب کے بارے میں، جب ابراہیم سے کہا یہ باتیں تو کیوں کر رہا ہے، ابراہیم نے کہا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، میرا رب کا حکم ہے، میں رب کا نبی ہوں۔ تو کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہی ہے جو زندگی بھی وہی دیتا ہے، پیدا بھی وہی کرتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے، میرا رب تو وہی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ نے کیا کہا؟ وقت کے بڑے طاقتور بادشاہ کو جب ابراہیم کہتا ہے کہ میں تجھے تو رب نہیں مانتا، اس نے کہا میرے سوا کوئی رب ہے کیا؟ کہا ہاں، تو رب ہی نہیں ہے، رب تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ پیدا بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی لوگوں کو زندگی دیتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ اب جو ہے تو بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا کیسے؟ کہا جس کو چاہو حکم کرو لوگ قتل کر دیں، پھانسی پر چڑھا دیں، اور جس پھانسی کے مجرم کو چاہوں چھوڑ دوں۔ یعنی ابراہیم کا مقصد تھا اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ جان ڈالتا ہے، اس میں جان ڈالنے کی طاقت کہاں ہے، پیدا کرنے کی طاقت کہاں ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں مجرم کو چھوڑوں اور بے قصور کو ماروں تو موت و زندگی میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو اسے مغرب سے طلوع کر۔ جب یہ بات آ گئی فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، پھر وہ کافر حیران و پریشان ہو گیا، سر جھکا دیا، سوچ میں پڑ گیا، ایک قسم کی بے ہوشی طاری ہو گئی اس پر۔ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ تو پھر انہوں نے ابراہیم کو کہا کہ نکل جا ادھر سے، تو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو ورگلاتا ہے، میرے علاقے میں سنبھل کے چل۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا امتحان تھا، باپ کے سامنے اللہ نے دیکھو امتحان میں ڈالا، وہاں سرخرو ہو گیا، بادشاہ کے سامنے امتحان میں ڈالا، سرخرو ہو گیا۔ تو آخر لوگوں کو جب سمجھاتا، لوگ کہتے ہیں بت تمہیں ماریں گے، بت تمہیں سزا دیں گے، ان کے خلاف بات نہیں کر، تجھے بیمار کر دیں گے۔ ابراہیم کہتا تھا رب جو کچھ کرتا ہے وہی کرے گا، بتوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ سال میں وہ جشن مناتے تھے اور جشن میں چھوٹا بڑا مرد عورت سب جاتے تھے، کوئی مجبور ہو کے بیٹھا ہوتا الگ بات ہے، سب چلے جاتے۔ اور وہ جشن کا دن آیا تو وہ جانے لگے، ابراہیم کو کہنے لگے ابراہیم چل ہمارے ساتھ جشن میں۔
وہ شہر سے باہر ایک علاقہ تھا، وہاں جشن مناتے تھے۔ تو ابراہیم نے کہا تھا فقال انی سقیم، ابراہیم نے کہا میں پریشان ہوں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اب ابراہیم کیسے پریشان تھا؟ یہ جھوٹ تو نہیں بولا اس نے، بیمار جیسا ہوں، پریشان ہوں اور ٹھیک نہیں ہوں۔ یہ ابراہیم تو اللہ کہتا ہے صدیق ہے، یہ کیسے ایسے کہہ سکتا ہے؟ تو ابراہیم کا مقصد یہ تھا کہ تم ہدایت پہ نہیں آ رہے ہو، میں پریشان ہوں، تم بتوں کو پوج رہے ہو، میں پریشان ہوں، میں بتوں کہ تمہارے سامنے بتوں کو جو ہے تو کمزور اور بے پہنچ بنا کر تمہیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سوچوں میں ابراہیم مگن تھا، اور اس طرح ابراہیم پریشان تھا کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، لوگ شرک کیوں کر رہے ہیں، کفر کیوں کر رہے ہیں، اس وجہ سے پریشان تھا۔ تو وہ چلے، انہوں نے کہا ابراہیم شاید بیمار ہیں۔ جب وہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام داخل ہو گئے بت خانے میں، کلاڑا اٹھا کر سب کو توڑنے لگے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا مِّنْهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ جب ابراہیم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، توڑ دیا، بڑے کو صرف چھوڑا تاکہ وہ آ جائیں اور اس سے پوچھ لیں۔ وہ آتے تھے تو پہلے بت خانے میں جا کر بتوں کو سجدہ کر کے پوچھ کر پھر گھر چلے جاتے تھے۔ جب آ گئے تو انہیں تمام بت ٹوٹے ہوئے دیکھے، صرف بڑا بچا ہوا ہے، تو آ کر پوچھنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ جس نے بھی کیا بڑا ظالم ہے، یہ بڑا بدمعاش ہے، بڑا لچا لفنگا ہے، بہت غلط آدمی ہے، اس نے یہ کام کیا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے، یہ اسی کا کام ہوگا۔ تو کہنے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، وہ آ گئے، بادشاہ غصے میں ہیں، لوگ غصے میں ہیں، عوام غصے میں ہیں۔ دیکھو الحمدللہ مسلمان ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، اگر اس کی کوئی بے ادبی کرے کیا ہمارا غیرت اور ہمارا ایمان جذبہ نہیں کھاتا؟ غصہ آتا ہے، جذبہ آتا ہے کہ اللہ کے گھر کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے کام پر ان کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ ابراہیم کو بلایا گیا اور کہنے لگے کہ اے ابراہیم انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے بتوں اور معبودوں کے ساتھ یہ برا کام تو نے کیا جو توڑ دیا ان کو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کیا تم نے ان کو توڑا؟ یہ کام تیرا ہے اور کسی کا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ابراہیم نے کہا کہ ان کے ساتھ یہ کام کس نے کیا؟ ان کے ساتھ یہ کام کس نے کیا؟ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ کبیرہم ھذا، یہ ان کا جو بڑا بت موجود ہے، اس سے پوچھو۔ اب دیکھو جھوٹ نہیں بولتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ ابراہیم کہتا ہے بل فعلہ، ہاں جس نے کیا ہے سو کیا ہے، وہ کس نے کیا ہے؟ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان کا بڑا بت یہ ہے، سامنے ہے، اس سے پوچھو۔ اگر یہ بول سکتے ہیں تو تمہیں بتا سکتے ہیں تو ضرور بتائے۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ پھر ہر کوئی سوچنے لگا
کوئی جواب نہیں بن پڑا، اور جو ہے تو کہنے لگے کہ یہ تو بول نہیں سکتے، ہم کیسے ان سے پوچھیں گے؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر جو ان کے سر جھک گئے پریشانی سے، پھر اپنے سر انہیں اٹھا دیے، تو کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تجھے تو پتہ ہے یہ نہیں بول سکتے، ہم کیسے ان سے پوچھیں گے؟ قال اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کہہ لے اف ہے تم پر، تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، اور ان پر بھی افسوس ہے کہ تم پھر ان کو پوچھتے ہو، ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہو۔ اب جو ہے تو بجائے اس کے کہ ہدایت پہ آ جاتے یا ابراہیم کو چھوڑتے، تو کہنے لگے کہ نہیں اب ابراہیم کو سزا دینی ہے، اپنے بتوں کی مدد کرنی ہے، اب جو ہے تو ابراہیم کو پکڑو، اس کو گرفتار کر لو۔ ابراہیم کو گرفتار کیا گیا، فیصلہ کسی نے کیا مشورہ دیا، کسی نے کیا مشورہ دیا، آخر کار یہ طے پا گیا کہ بڑا الاؤ جلایا جائے اور ابراہیم کو اس آگ کے الاؤ میں ڈال کر سزا دی جائے۔ زندگی رہی تو باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔